فروا کی اب شادی کس سے ہوئی ہے؟ حضرت امام باقر سے۔ امام باقر، جب امام باقر کی شادی ابو بکر صدیق کی پوتی حضرت ام فروا سے ہوئی، اس وقت کائنات میں جس مرد قلندر نے، وقت کے غوث نے، صوفیہ کے استاد نے، سچے صادق اور سچی عاشق رسول نے جنم لیا، تاریخ اس کو امام جعفر صادق کا نام دیتی ہے۔ اب کون پیدا ہوئے؟ امام جعفر صادق۔ اسی لیے جب آپ اپنا اعلان، اپنا نام اور اپنا تعارف پیش کرواتے تھے تو کہتے تھے مجھے ابو بکر صدیق سے دوہری نسبت ہے۔ کتنی نسبت بولیے؟ کمال کی بات ہے، بیٹے علی کے ہیں اور بات ابو بکر کی کرتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اس لیے کہتے ہیں اہل بیت وہی سچا ہے جو ناموس صحابہ کی بات کرے، جو صحابہ کے بارے میں بکواسات نہ کرے، صحابہ کے بارے میں غلط باتیں نہ کرے۔ یہی کام کیا ہے۔ اہل بیت نے صحابہ کو عزت دی ہے اور صحابہ نے اہل بیت کو عزت دی ہے، اور ہم نے ان دونوں کو عزت دینی ہے۔ دونوں کو عزت دیں گے تو بخشے جائیں گے، ورنہ تو جنت میں جانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اہل بیت کا دامن بھی ضروری ہے اور صحابہ کا دامن بھی ضروری ہے۔ دونوں سے لپٹے رہو، پھر چمٹتے ہوئے مصطفیٰ کے پیچھے داخل جنت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کون؟ امام جعفر صادق، امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں مقلدین ان کی پیروی کرنے والے، ان کے آگے سر جھکانے والے، جن کو ہم کہتے تقلید شخصی۔ ہمارے امام جن کی ہم تقلید کرتے وہ کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے کم و بیش 4000 استاد تھے۔ کتنے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی ولادت 80 سن ہجری میں ہوئی، وصال 150 سن ہجری میں ہوا، یعنی تقریباً 70 سال ان کی عمر مبارک ہوئی۔ فرماتے 4000 استادوں سے میں نے پڑھا، ان میں سے ایک استاد کا نام امام جعفر صادق بھی ہے، جن کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے دین سیکھا ہے۔ آج تمہیں فقہ بتاتا ہوں، سیکھا امام جعفر صادق سے ہے۔ آج تمہیں مسئلے سکھاتا ہوں، سیکھا امام جعفر صادق سے ہے۔ آج تمہیں حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں، سیکھا امام جعفر صادق سے ہے۔ ارے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جن کے علم کے دریا سے آگے نہریں نکلتی ہیں، بلا مبالغہ اگر فگر لوگوں کا نکالا جائے، 100% کیا جائے تو 65 جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ ساری کائنات میں حنفی کہلائیں گے۔ حنفیوں کا امام، ہم سب کا رہبر، پیشوا، مقتدا، جس کی پیروی ہم کرتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو توجہ کر کے کہتے ہیں اے کائنات والوں سن لو، لولا سنتانی، اگر وہ 2 سال جو امام جعفر صادق کو میں نے دیے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے لہلاک نعمان، دنیا دیکھتی نہ امام اعظم کا نام رہتا، نہ ان کی فقہ زندہ ہوتی، نہ ان کی حدیث کا درس پھیلتا، بلکہ نعمان بن ثابت دنیا سے ہلاک ہو جاتا۔ یعنی جو بھی ہے کس کا ہے؟ امام جعفر صادق کا ہے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ بڑوں کی بات بڑا کرے تو زیادہ مزہ دیتی ہے۔ ہائے ہائے، کرامتیں تو حضرت کی بہت ہیں۔ شواہد النبوہ کے اندر اور امیر اہل سنت نے جو امام جعفر صادق کے اوپر جو رسالہ لکھا اس کے اندر بھی اس کرامت کو ذکر کیا کہ آپ، ایک شخص کہتا ہے کہ ہم امام جعفر صادق کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ رکے، کھجور کا درخت آیا خشک، ہم اس میں اندر بیٹھے، امام جعفر صادق کھڑے ہوئے اور آپ نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کیا پڑھا ہے، پڑھ کے دم کیا اور پھر کھجوروں کی طرف، کھجور کے درخت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جو رزق اللہ نے تیرے اندر ہمارا لکھا وہ ہمیں دو، وہ ہمیں۔ ادھر تو بندے سے بات کرو تو بندہ نہیں بنتا ہے، درخت کے اندر کہاں سے جان آ گئی؟ ولی کی بات درخت بھی سنتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی بات کی ہے تو وہ جو درخت کی جو ٹہنیاں تھی وہ کھجوروں سمیت امام جعفر صادق کی طرف جھکنا شروع ہو گئی، اور آپ نے اس شخص کو کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور کھجوریں کھانا شروع کر دو۔ ہائے ہائے ہائے، درخت جانتے ہوں یہ حسین کا بیٹا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ درخت جانتے ہیں مولا علی کے گھرانے کا سرچشم و چراغ ہے۔ تو جب امام جعفر صادق کا یہ حال ہے تو ان کے باپ امام باقر کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے باپ امام حسین العابدین کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے باپ امام حسین کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے باپ حضور مولا علی شیر خدا کا عالم کیا ہوگا۔ یہ حال ہے، آپ کی کرامتیں تو اتنی زیادہ